سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے سنی بات، منادین ایک پکارنے والے کی، ینادی للایمان جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم اپنے پروردگار پہ ایمان لے آؤ، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے پروردگار پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور تو ہمیں موت عطا فرما نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا اے ہمارے پروردگار دے ہم کو وہ جس کا تو نے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسول علیہم السلام کی زبان سے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور تو ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عقل مند اور صاحب بصیرت لوگوں کی دو نشانیاں بیان فرمائی، ایک یہ کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم کھڑے بھی بیٹھے بھی پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین میں، سورج چاند ستاروں کی بناوٹ میں، ہر چیز میں جب انسان غور کرتا ہے تو ہر چیز پکار کے گویا کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، گھاس کا تنکا بھی جو زمین سے اگتا ہے اگر انسان غور کرے تو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا ذکر والے فکر والے یہی صاحب بصیرت لوگ ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر یوں کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے کوئی چیز بھی بیکار اور فضول پیدا نہیں کی،
اللہ کی تخلیق میں ہر چیز کارآمد ہے، بقول کسے نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انہی صاحب بصیرت لوگوں کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور اسی درخواست کا اگلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، اللہ ہمیں تو اس ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں دو اور درخواستوں کا ذکر ہے۔ پہلی درخواست تو یہ کہ اللہ عقلی دلائل کے بعد، قدرت کی نشانیوں کے بعد، چاروں طرف بکھرے ہوئے ان دلائل کو دیکھنے کے علاوہ اللہ ہمارے پاس ایک منادی بھی آیا، یعنی نقلی طور پر، سمعی طور پر بھی ہمیں یہ بات پہنچی کہ ہمارا پیدا کرنے والا، پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہر چیز پہ غور کریں تو اس سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، مالک و خالق، پالنے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور اگر ہم منادی کی پکار کو سنیں تو منادی کی پکار بھی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا۔ منادی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کہ منادی سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منادی ہے لیکن صامت منادی ہے، خاموش منادی ہے، اور خاموش بھی اس طرح کہ ہمیں بار بار قرآن کریم جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی مان کے چلو، بار بار قرآن کریم اس پہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس منادی سے ہم نے سنا اللہ پہ ایمان لاؤ، تو ہم اس منادی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی سب ایمان والے بیٹھے ہیں، سب کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ منادی سے مراد جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو دہرایا کہ یہ جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، عقل والے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی عرضی یوں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایک منادی سے ہم نے سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس بلانے والے کی پکار کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ اس پہ لبیک کہتے ہوئے فآمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اس منادی نے قرآن کریم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جب ہمیں اس بات کی طرف بلایا کہ ایمان لاؤ، اپنے رب کو مانو، اس پہ یقین رکھو، تو ہم ایمان لے آئے۔ اللہ اب تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھے مان لیا، اب فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہماری یہ درخواست قبول فرما کہ ہمارے گناہوں کو بخش لے۔ سب سے بڑی درخواست یہی ہے میرے عزیز دوستوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری عبادتیں بھی، ہماری اطاعتیں بھی، ہمارے اللہ کے احکامات کو بجا لانا بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم نیکی میں شمار کر سکیں۔ ہم تو جس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو بڑی بات ہے،
اس لیے دعا یہ سکھائی گئی کہ یوں کہو کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ذنوب علماء فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے، تو اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری چھوٹی چھوٹی برائیوں کا بھی کفارہ کر دے۔ سیئات کہتے ہیں چھوٹے گناہ معمولی جو انسان چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی طرف دھیان و توجہ بھی نہیں جاتا، تو گویا اللہ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جن گناہوں کو ہم نے گناہ بھی نہیں سمجھا اللہ تو وہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور درخواست کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فرمایا وتوفنا مع الابرار، اللہ تو ہمیں موت دے لیکن موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے ابرار بر کی جمع ہے جس کا معنی ہے نیکوکار۔ آخرت کے اندر نیک لوگوں میں شامل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر کے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ جب نفس مطمئنہ یعنی مطمئن روح، نیک روح، جب اللہ پاک اس کو قبض کرتے ہیں تو آواز لگائی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہی نیکوکار لوگ اللہ کے بندے ہیں، نیکی کرنے والے اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا یہ گویا کہ آخرت کی کامیابی کی نوید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وادخلی جنتی، نیک لوگوں میں بھی شامل ہو جا، جنت میں بھی داخل ہو جا۔ تو میرے محترم دوستو، نیک لوگوں میں آخرت میں وہی شامل ہوگا جو دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کرے گا، جس کی اٹھک بیٹھک، جس کی مجالست، جس کی محبت، جس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر دنیا میں نیک لوگوں سے نفرت کرے گا، دور بھاگے گا، نیکی کے ماحول سے کنی کترائے گا، تو پھر آخرت میں کبھی نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمیں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس ارشاد مبارک کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی، سب سے زیادہ خوشی، وہ ارشاد مبارک کیا تھا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں جن کے ساتھ محبت کی ہو۔ دنیا میں محبت فنکاروں کے ساتھ ہے، گلوکاروں کے ساتھ ہے، نچیوں گویوں کے ساتھ ہے، یا بدعتی لوگوں کے ساتھ ہے، تو آخرت میں حشر بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں محبت صلحاء کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، طلباء عزیز کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، تو آخرت میں حشر بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، اور اے اللہ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ علماء فرماتے کہ اس کے بعد ایک دعا کا حصہ یہ ہے، یہاں تک تو تھا کہ اللہ ہمیں بچا لے، عذاب سے بچا لے، گناہوں کو معاف کر دے، گویا ہم سے مضرت اور تکلیف کو دور کر دے۔ آگے اللہ سے نفع مانگا گیا، اور نفع میں کیا مانگا گیا؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، علیہم الصلاۃ والسلام، تیرے انبیاء علیہ السلام نے جو جو ہمیں آ کے وعدے یاد دلائے کہ اللہ کا یہ وعدہ، یہ وعدہ، یہ وعدہ، اللہ تو اپنے وہ سارے وعدے پورے کر دے۔
ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہمیں بچانا۔ اللہ تو وعدوں کے خلاف ورزی کرتا ہی نہیں، آگے ہم سے کہلوایا گیا انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو وعدے پورے کرتا ہی ہے، تو درخواست یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیرے وعدوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ زندگی میں ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما دے کہ اللہ ہم اس قابل بن جائیں کہ جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ چند درخواستیں ایمان والوں کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں پیش کی گئیں۔ اب ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، یہ دعائیں بار بار اللہ سے مانگا کریں، صرف پڑھے نہیں، ان کے ترجمے کا خیال کر کے ان کے دھیان اور یقین کے ساتھ اللہ سے یہ دعائیں مانگیں۔ اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔